الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشۃ فی الذین آمنوا لہم عذاب علیم فی الدنیا والآخرہ۔ اللہ جل شانہ نے قرآن پاک میں کچھ لوگوں کا تذکرہ فرمایا ہے کہ بے شک وہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ مسلمانوں میں، ایمان والوں میں فحاشی پھیل جائے، بے حیائی پھیل جائے، لہم عذاب علیم، ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اچھا، دردناک عذاب اللہ نے کافروں کے لیے بیان کیا ہے قرآن پاک میں، یا پھر یہ فحاشی پھیلانے والے، بے حیائی پھیلانے والوں کے متعلق کہا ہے؟ ورنہ مسلمان کے لیے عذاب تطہیر ہوگا، یعنی عذاب ہوگا اس طرح کا کہ اس کو جہنم میں ڈالا جائے گا، اس لیے ڈالا جائے گا تاکہ اس کے گناہ جل جائیں اور وہ پاک ہو جائے۔ لیکن جیسے اللہ نے کافروں کے لیے عذاب علیم کہا، ایسے ہی بے حیائی پھیلانے والوں کے خلاف بھی اللہ پاک نے وہی اعلان کیا کہ ان کے لیے عذاب علیم ہے۔ فرق کیا ہے؟ فرق یہ ہے کہ مسلمانوں کو، کافروں کو اللہ پاک نے عذاب علیم کہا آخرت میں۔ دنیا میں تو ان کے لیے جنت ہے نا، جو مرضی کرتے پھریں، دنیا میں ان کو ساری نعمتیں ملی ہوئی ہیں۔ لیکن مسلمانوں کو اور ان لوگوں کو جو اسلام کا نام لے کر اسلام کو بدنام کر رہے ہیں، ان لوگوں کو اللہ پاک نے عذاب علیم کی دھمکی سنائی ہے، فی الدنیا والآخرہ، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ وجہ کیا؟ کہ انہوں نے مسلمانوں کے اندر فحاشی پھیلائی، مسلمانوں کے اندر بے حیائی پھیلائی، اس وجہ سے دنیا و آخرت کا عذاب ان کو ملے گا۔ آج ویلنٹائن ڈے منایا گیا ہے۔ یہ ویلنٹائن کون تھا؟ ایک یہودی جس کو اپنی ہی عدالتوں نے پھانسی دے دی، جس کمبخت نے یہ اعلان کیا تھا کہ عورت اور مرد کے لیے نکاح کی کوئی ضرورت نہیں ہے، بلکہ عورت اور مرد بغیر نکاح کے آپس میں تعلق قائم کر سکتے ہیں، لہذا اس کو محبت کا دیوتا کہا گیا، اور اس کی یاد میں 14 فروری کو محبت کرنے والے آپس میں، ایک تو ہوتی ہے نا جائز محبت جو میاں بیوی کی ہوتی ہے، نہیں وہ نہیں، وہ بے غیرتی والی محبت، بے حیائی والی محبت، ناجائز اور حرام محبت، اس کو منانے کے لیے ویلنٹائن ڈے کے نام سے۔ اچھا، یہ اب کلچر ہمارا تھا؟ ہمارا تو نہیں تھا نا، یہ کلچر تھا ان کم بختوں کا، بدبختوں کا، یہ ان کی سویلائزیشن تھی، ہماری تو نہیں تھی۔ لیکن انہوں نے اپنی تہذیب کو ہمارے اوپر مسلط کیا، نتیجہ یہ ہوا کہ ہم ان کی بے حیائی میں شریک ہوئے، بدمعاشی میں شریک ہوئے، فحاشی میں شریک ہوئے۔ انہوں نے جو کچھ کیا ہم نے بھی وہی کچھ کرنا اپنے لیے سعادت سمجھا، حالانکہ ہمارے لیے تو خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا، اپنی ملت کو قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، تم مغرب کے پیچھے نہ چلو، کیونکہ خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم یہ تو ایک خاص ترکیب میں ہے، جو محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم لے کر آئے، جو اللہ پاک نے قرآن پاک میں بتلائی۔ اسلام کا ایک اپنا موٹو ہے، لیکن ہم نہ دین خود سیکھیں گے اور نہ اولاد کو اس طرف لے جائیں گے، بلکہ ہم فری ہینڈ دے کر بچیوں کو بھیج دیتے ہیں، اکیلے بھیج دیا، جہاں جا رہی ہیں کوئی پتہ نہیں ہے، نہ ماں کو پتہ ہے نہ باپ کو پتہ۔ یہ ہماری جتنی بھی VVIP کلچر کے لوگ، اچھا وہ تو چلو اپنی جگہ پر رہے، وہ تو ہماری بات سنتے بھی نہیں ہیں اور سمجھتے بھی نہیں ہیں، لیکن ہم اپنے کلچر میں دیکھ لیں کہ ہم کتنی دینداری پیدا کر رہے ہیں، ہم اپنے اندر کتنی دینداری رکھتے ہیں، ہمارے گھروں میں کتنا دین کا ماحول ہے۔ یہ مولانا یوسف لدھیانوی شہید رحمۃ اللہ علیہ سے ایک لڑکی نے خط لکھا، مولانا کو خط لکھا سوال کرنے کے لیے،
2001 में तो وہ शहीद हो गए, इससे पहले की बात होगी जब भी उसने ख़त लिखा। وہ جو ان کی کتاب ہے نا آپ کے مسائل اور ان کا حل، اس کی 5ویں جلد صفحہ 90 پہ غالباً یہ موجود ہے۔ اب وہ لڑکی لکھتی ہے کہ میرے سگے ماموں نے، میں انٹر کی طالبہ ہوں، میرے سگے ماموں نے مجھے دھوکہ دیا اور مجھے آ کر کہا کہ میں نے ایک بزرگ سے پوچھا ہے، اس نے کہا ہے کہ ماموں اور سگی بھانجی کا نکاح ہو سکتا ہے، لہذا اس نے میرے ساتھ نکاح کر لیا اور اس کے پیپر بھی بنا لیے، اور پھر اس کے بعد وہ میرے ساتھ میاں بیوی کی طرح رہنے لگا، جہاں ہم آپس میں میاں بیوی کی طرح رہنے لگے، اور اس نے مجھ سے شادی رچا لی۔ بعد میں مجھے کسی نے بتا دیا، کہیں لیک کر دی ہوگی، کوئی بات سامنے آ گئی، تو بعد میں مجھے کسی نے بتایا کہ یہ تو حرام ہے۔ لگا میں نے ماموں کو کہا کہ یہ تو حرام ہے، ماموں اور بھانجی کا نکاح، سگی بھانجی سگا ماموں۔ وہ کہنے لگی میں نے ماموں سے کہا کہ یہ تو حرام ہے اور ناجائز ہے، مجھے کسی نے بتایا ہے، کہنے نہیں جائز ہے، بالکل بھی ناجائز نہیں ہے۔ تو اب اس نے خط لکھا مولانا کو، میں انٹر کی طالبہ ہوں، ایسے ایسے میرے ماموں نے مجھے چکر دیا اور میرے ساتھ نکاح کر لیا اور میرے ساتھ بیوی والا سلوک کیا، یہ سارا کچھ، اب مجھے پتہ نہیں چل رہا کہ یہ نکاح جائز ہے یا ناجائز ہے، حرام ہے یا حلال ہے، صحیح ہے یا غلط ہے، ہم صحیح کر رہے ہیں غلط کر رہے ہیں۔ اگر یہ غلط ہے تو بتائیں اس کا کفارہ کیا ہوگا، اور اگر یہ جائز ہے تو آپ اس پر فتویٰ دیں۔ کمال ہو گئی، مسلمان گھر کی بچی ہے، باپ بھی مسلمان، ماں بھی مسلمان، گھر والے بھی مسلمان، وہ ماموں بدگماش بھی مسلمان، اور یہ بھانجی جو انٹر کی طالبہ ہے، اس کو انگلش آتی ہے، ورڈ ورس کی وہ نظمیں یاد کر رہی ہے، اور جناب ساری دیگر علوم سارے اس کو آ رہے ہیں، مختلف سبجیکٹس وہ پڑھ رہی ہے، لیکن اس کو اتنا پتہ نہیں ہے کہ حلال کون ہے حرام کون ہے، کس کے ساتھ نکاح جائز ہے کس کے ساتھ جائز نہیں ہے۔ اس کو کس نے بتانا تھا؟ کالج کی راہ تو اس کو دکھا دی ماں باپ نے کہ آپ جاؤ کالج پڑھو، انٹر کرو اور بی اے کرو اور ایم بی اے کرو اور جناب ایل ایل بی کرو اور فلاں کرو اور فلاں کرو، ایم فل کرو، پی ایچ ڈی کرو، یہ سارے ڈپلومے تمہیں فائدہ دیں گے۔ اس کو یہ نہ پتہ ہو کہ میرا نکاح کس کے ساتھ جائز ہے کس کے ساتھ حرام ہے۔ اس نے دین کو اتنا بھی نہیں سیکھا کہ وہ محرم کون ہے اور غیر محرم کون ہے۔ کس نے بتانا تھا؟ یا باپ بتاتا یا ماں بتاتی؟ جب ماں باپ نے بتانا چھوڑ دیا، جب انہوں نے خود نہیں سیکھا تو ان کو کیا بتائیں گے؟ پھر اس طرح کے حرام کام ہوں گے، اور پھر وہ ویلا کرتے ہیں کہ جناب بس پتہ ہی نہیں چلا جی ہماری بچی باقی ہو گئی، ہماری بچی نے خود نکاح کر لیا ہے، اور پتہ نہیں کوئی ڈرائیور کے ساتھ چلے گی، کوئی مالی کے ساتھ چلے گی، کوئی کہیں چلے گی، کوئی کہیں چلی گئی، اب پیچھے ماں باپ ویلا کرتے پھر۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ اس کا ذمہ دار کون ہے، کس نے اس کو دیکھنا تھا؟ ہمارے بزرگ تو فرماتے ہیں کہ بچیوں کو یہ عادت بھی نہ ڈالو کہ وہ اپنے محرم لوگوں سے ہاتھ ملائیں۔ اگر ان کا کوئی سگا ماموں چاچو وغیرہ بھی آ گیا تو اس سے بھی ہاتھ، چھوٹی عمر میں بھی ہاتھ نہ ملائیں، کیونکہ پھر بڑے ہو کر بھی یہ عادت باقی رہے گی۔ لہذا وہ سلام کرے اور وہ ان کے سر پہ ہاتھ رکھ دے، بس یہی کافی ہے۔ لیکن سمجھ نہیں آ رہی کہ ہو کیا رہا ہے۔ دین سے لا علمی اتنی پھیلتی جا رہی ہے، اتنی زیادہ ہوتی جا رہی ہے کہ پتہ ہی نہیں ہے حلال حرام کا۔ بے حیائی ہے، فحاشی ہے، عریانی ہے، ہر طرف سے فحاشی اور عریانی کی وہ چل رہی ہے، اور کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، کوئی سوچنے والا نہیں ہے۔ کہاں گیا وہ پردہ، کہاں گیا وہ مسلمانوں کا اقدار، کہاں گئی وہ مسلمانوں کی روایات، کون پوچھے۔ بہرحال یہ جو ویلنٹائن شلنٹائن جو ڈے ہے نا، یہ اصل میں کلیش آف سویلائزیشنز ہے، یہ دو تہذیبوں کا ٹکراؤ ہے۔ ایک وہ تہذیب ہے جو محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لے کر آئے، جس میں پاکیزگی ہے، طہارت ہے، پردہ ہے، حیا ہے، محبت ہے، سچی اللہ جل شانہ کا ڈر ہے، خوف ہے، تقوی ہے، اور اس کے اندر جناب خاندانی معاملات ہیں، اور ان کے اندر احکامات ہیں، جنت اور جہنم کا کنسیپٹ ہے، مرنے کے بعد کی زندگی ہے، قبر کے حالات ہیں، حشر میں کھڑا ہونا ہے، میزان پہ حساب دینا، یہ ساری چیزیں حضور کی سویلائزیشن میں ہیں۔ تو ہم کہاں مغرب کے پیچھے دوڑے جا رہے ہو؟
اور پھر اس کے اوپر لٹو ہو گئے اور اس کو پروف کر رہے ہیں کہ جناب یہ ہماری یہ ترقی ہے، اس میں ہماری ترقی ہوگی، اس میں ڈیولپمنٹ زیادہ ہوگی، اس میں ہم ترقی کی طرف روشن خیال تصور کیے جائیں گے۔ سب سے بڑی تاریخ خیالی ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روشنی والے راستے کو چھوڑ کر جو بھی کسی اور راستے پہ چلے گا، کسی اور تہذیب کے پیچھے چلے گا، مغرب کے پیچھے چلے یا کسی اور تہذیب کے پیچھے، یہ جہنم کا راستہ تو ناپ سکتا ہے، دنیا میں بھی ذلیل ہوگا، آخرت میں بھی ذلیل ہوگا۔ محمد رسول اللہ کا راستہ چھوڑ کر نہ کسی کو عزت ملی، نہ ترقی ملی، نہ اس کو جناب اللہ کا رسوخ ملا، نہ اسے دنیا ملی، نہ آخرت ملی۔ خسرت دنیا والآخرہ، دنیا بھی برباد، آخرت بھی برباد۔ اگر کوئی پوچھنے والا کون سوچے گا؟ درد ہے، ایک دکھ ہے کہ ہم چیک کریں ہمارے بچے کہاں جا رہے ہیں، بچیاں کہاں جا رہی ہیں، ان کو ہم اسلامائز کیوں نہیں کرتے؟ یہ لگی ہوئی ہے کہ میرا بیٹا جناب MBA کر گیا ہے اور جناب وہ MBBS کر رہا ہے، فلاں کر رہا ہے، فلاں جو بھی کر رہا ہے، سب کچھ کرے، لیکن اسے یہ تو پتا ہو میرا رب کون ہے، میرا نبی کون ہے، حلال کیا ہے، حرام کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، پاکی کیا ہے، ناپاکی کیا ہے، احکام کیا ہے، کرنا کیا ہے، آگے کا کنسیپٹ کیا ہے، آخرت کا کنسیپٹ کیا ہے، قرآن پاک نے ہمیں کیا بتایا۔ راستے کا پتہ نہیں ہے تو جائے گا کہاں؟ سکھانا کس کے ذمہ ہے؟ ماں باپ کے ذمہ ہے نا، والدین کے ذمہ تھا نا، لیکن وہ والدین نے پورا نہیں کیا۔ نتیجہ یہ ہے کہ پھر جب اثرات سامنے آتے ہیں تو پھر پریشانی ہوتی ہے کہ بچے باغی ہو گئے ہیں، نافرمان ہو گئے ہیں، بچیاں باغی ہو گئی ہیں، نافرمان ہو گئی ہیں۔ دوستو، اللہ کے لیے گھر میں اللہ رسول کی بات چلائیں، خود بھی سیکھیں، دین پر آئیں، بچوں کو بھی دین پہ لائیں، تاکہ وہ تمہاری آخرت کا بھی تمہارے لیے خوشی کا باعث بنے اور دنیا میں بھی تمہارے لیے تنگی اور پریشانی کا باعث نہ بنے۔ وہ آئے گا تب جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سویلائزیشن ہمارے گھر میں آئے گی، حضور کی تہذیب آئے گی، حضور کی تعلیم آئے گی۔ تو ہمیں اس پر آنا چاہیے، نہیں آنا چاہیے؟ بھئی دنیا و آخرت کی کامیابی اسی میں ہے، ہم اس پر آ جائیں، دنیا بھی بن جائے گی اور آخرت بھی بن جائے گی۔ کریں گے سارے عمل انشاءاللہ۔ اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔